ساری دنیا کے نام۔ خلیفہ امیر اہل سنت نے 20 جنوری 2026 کی رات ایم اے جناح روڈ کراچی میں متاثرہ گل پلازا کا وزٹ کیا۔ حاجی عبید رضا عطاری مدنی نے تاجروں اور متاثرین سے ملاقات کر کے حادثے پر اظہار افسوس کیا۔ خلیفہ امیر اہل سنت نے شہید افراد کے لیے دعا مغفرت، لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کروائی۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا، زہد و تقوی کے پیکر، اعلیٰ و صاف والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ پر دیکھیں گے ایک رپورٹ۔ فیضان میلاد پیٹرز میریز برگ ساؤتھ افریقہ میں دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع، بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبجات کے عاشقان رسول کی شرکت۔ مولانا محمد عمران عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ نگرانی شورا نے جھوٹ سمیت دیگر گناہوں سے بچنے اور سچ بولتے ہوئے رزق حلال کمانے کی ترغیب دلائی۔ غزہ فلسطین میں غمخواری امت کے لیے دعوت اسلامی کے فلاحی کام، FGRF نے فلسطینی عاشقان رسول کے بچوں کے لیے گرم ملبوسات اور خشک دودھ تقسیم کیا۔ غزہ میں پینے کا صاف پانی اور بیوہ خواتین میں نقد رقوم تقسیم کی گئیں۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اپنے ناظرین کو بتائیں خلیفہ امیر اہل سنت حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدظلہ العالی نے 20 جنوری 2026 کی رات ایم اے جناح روڈ کراچی سندھ پاکستان میں آتش زدگی سے تباہ ہونے والے گل پلازا کا وزٹ کیا۔ اس موقع پر دیگر اسلامی بھائی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ حاجی عبید رضا عطاری نے تاجروں اور متاثرین سے ملاقات کر کے حادثے پر اظہار افسوس کیا۔ خلیفہ امیر اہل سنت نے حادثے میں شہید ہونے والے افراد کے لیے دعا مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کروائی، جبکہ لاپتہ ہونے والے افراد کے لیے بھی خصوصی دعا کی۔ مناظر آپ بھی دیکھیے۔ کر دے کرم مولا، کر دے کرم، رکھ لے حرم مولا، رکھ لے حرم، کر دے کرم مولا، کر دے کرم، رکھ لے حرم مولا، رکھ لے حرم۔ ابھی جو ہے ہم یہاں گل پلازا کے پاس موجود ہیں۔ کئی بیچارے جو ہے وہ شہید ہو گئے اس آتش میں، اس آگ میں، اور کئیوں کے جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلا گیا وہ شہید ہیں یا نہیں۔ بعض کی لاشیں ملی ہیں اور بعض کو جو لاشیں نہیں ملی۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ بعض کو جو لاشیں ملی وہ بھی ہے کہ ہاتھ الگ ملا تو پاؤں الگ ملا، اس طرح کی صورتحال ہے۔ یعنی یوں سمجھے جیسے زلزلہ آتا ہے تو کیسے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سمجھے کہ یہاں جو ہے تقریباً 1200 دکانیں تھیں، اور یہ سب جو ہے وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ابھی بے روزگار ہو چکے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے ہیں۔ جو عاشقان رسول شہید ہوئے، اللہ کریم ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور جو بچھڑ گئے ہیں اگر وہ زندہ ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ بخیر عافیت وہ مل جائیں ہمیں اور آ جائیں۔ دعوت اسلامی جو ہے وہ اس کا شعبہ ہے FGRF، الحمدللہ، لیکن FGRF جو ہے وہ اس معاملے میں بھی کوشاں ہے۔ تو ہمارا پہلا ہدف یہ ہے کہ جو لیبر جو طبقہ ہے نا، تو انشاءاللہ الکریم ان کی مدد کی جائے گی۔ پھر انشاءاللہ الکریم آہستہ آہستہ جیسے ہی ترکیب بنتی جائے گی تو مزید جو وہ دکانداروں کی بھی مدد کی جائے گی۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ کریم ہمارے لیے عافیت نصیب فرمائے، اللہ کریم ہمارے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے۔ مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ دعوت اسلامی جو ہے وہ ہمارے گل پلازا متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ اللہ کریم جو ہے وہ شہیدوں کی مغفرت فرمائے، جو بھی عاشقان رسول اللہ شہید ہوئے جل کر، کیونکہ جو بھی جل کر جس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ شہید ہے۔ تو اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے بے حساب، اور جو مدد کرتے ہیں اللہ کریم ان کے مال میں برکت دے، ان کی عمروں میں برکت دے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ زہد و تقوی کے جامع، امانت و دیانت میں یکتا، پڑوسیوں سے حسن سلوک میں بے مثال تھے، بے نظیر سخاوت اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی و خیر خواہی جیسے کئی اوصاف نے آپ کی ذات کو نمایاں کر دیا تھا۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔
کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم کا نام نعمان اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ نے ابتدا میں قرآن پاک حفظ کیا، پھر 4000 علماء و محدثین کرام سے علم دین حاصل کرتے ہوئے ایسے جلیل القدر فقیہ و محدث بن گئے کہ ہر طرف آپ رحمت اللہ علیہ کے چرچے ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک جماعت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، یوں آپ رحمت اللہ علیہ کو تابعی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو ظاہری و باطنی حسن و جمال سے نوازا تھا۔ آپ کا قد درمیانہ اور چہرہ نہایت حسین تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ عمدہ لباس اور جوتے استعمال فرماتے، کثرت سے خوشبو استعمال فرماتے اور یہی خوشبو آپ کی تشریف آوری کا پتہ دیتی۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ زہد و تقوی کے جامع، امانت و دیانت میں یکتا، پڑوسیوں سے حسن سلوک میں بے مثال تھے، بے نظیر سخاوت اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی و خیر خواہی جیسے کئی اوصاف نے آپ کی ذات کو نمایاں کر دیا تھا۔ آپ نے حصول رزق حلال کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا اور لوگوں سے بھلائی اور شرعی اصولوں کی پاسداری کا عملی مظاہرہ کر کے قیامت تک تاجروں کے لیے ایک روشن مثال قائم فرمائی۔ 150 ہجری کو عہدہ قضا قبول نہ کرنے کی پاداش میں آپ رحمت اللہ علیہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کے جنازے میں تقریباً 50,000 افراد نے شرکت کی۔ آج بھی بغداد شریف میں آپ کا مزار فائز الانوار مرجع خلائق ہے۔ امام اعظم کی مبارک سیرت کے متعلق مزید جاننے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے اشکوں کی برسات کا مطالعہ کیجیے۔ اس رسالے کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا ابو الفضل محمد سردار احمد چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ با کمال شخصیت کے حامل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تمام عمر درس و تدریس اور خدمت حدیث میں مشغول رہے اور پہلی شعبان شریف 1382 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی سیرت پر دیکھیں گے یہ رپورٹ۔ با کمال شخصیت محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا ابو الفضل محمد سردار احمد چشتی قادری رحمت اللہ علیہ کی ولادت 1323 ہجری 1950 عیسوی میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد شہزادہ اعلی حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مزید حصول علم دین کے لیے بریلی شریف روانہ ہو گئے۔ تمام علوم و فنون مروجہ میں آپ کو مہارت حاصل تھی، لیکن حدیث رسول سے محبت آپ کا خاص وصف تھا۔ حدیث پاک سے محبت ہی کے باعث آپ نے زندگی کا اکثر حصہ درس حدیث میں گزارا۔ حدیث رسول کی خدمت کی وجہ سے آپ کو محدث اعظم پاکستان کہا گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی صرف پہلی جلد سے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثبوت پر 220، اختیار و فضائل رسول پر 150، معجزات و کرامات پر 50، فضائل صحابہ پر 40، اصول حدیث اسماء الرجال اور تقلید پر 150 احادیث جمع فرمائی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے فیضان سے فیضیاب ہونے والوں میں شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی، مصنف و مترجم کتب کثیرہ مفتی فیض احمد اویسی، شہزادہ صدر الشریعہ عبد المصطفیٰ ازہری اور مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمت اللہ علیہم اجمعین جیسی جلیل القدر شخصیات کے نام قابل ذکر ہیں۔ تمام عمر درس و تدریس اور خدمت حدیث میں مشغول رہنے کے بعد پہلی شعبان شریف 1382 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فیصل آباد میں قائم سنی رضوی جامع مسجد کے پہلو میں آرام فرما ہیں۔ آگے بڑھتے ناظرین، آپ کو ساؤتھ افریقہ سے خبر دیں، جہاں پیٹرز میریز برگ میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھر اجتماع میں نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے جھوٹ کی مذمت اور سچ بولنے کے حوالے سے سنت و بھرا بیان کیا اور رزق حلال کمانے کی ترغیب دلائی۔ مزید تفصیل جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ بروز جمعرات 15 جنوری 2026 کو ساؤتھ افریقہ کی سٹی پیٹرز میریز برگ کے ٹاؤن میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان میلاد اسلامک سینٹر میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری ساؤتھ افریقہ مشاورت کے نگران و اراکین بھی موجود تھے۔ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کے دوران نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے سچ بولنے کی ترغیب دلائی۔ ہمارے ایک جملہ کہا جاتا ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا، سانچ کو آنچ نہیں، کہ جب آپ سچ بولتے ہیں نا تو یاد رکھیے کہ سچ
کبھی ہارتا نہیں. یہ پرنسپل ہے. ٹیمپریری آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے مگر جب آپ سچ کہتے ہیں نا تو آہستہ 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 آپ کی سچائی لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہے اور آپ کو سزا کے بجائے انعام ملا کرتا ہے. یہ سچ کی خوبی ہے. ایمان کی کمزوری کی ایک وجہ ہے کہ سچ کے بجائے جھوٹ بولتے ہیں. اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ میرا ایمان کتنا مضبوط ہے کتنا کمزور ہے, اس کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میں سچ کتنا بولتا ہوں جھوٹ کتنا بولتا ہوں. اس موقع پر نگران شورا نے جھوٹ بولنے کی مذمت بیان کرتے ہوئے کاروباری معاملات اور روزمرہ زندگی میں اس برائی سے بچتے ہوئے رزق حلال کمانے کا ذہن دیا. جھوٹ انسان کو بہت رسوا کرتا ہے. لوگ عموماً جھوٹ بولتے دھوکہ دینے کے لیے. کاروبار کی بات کریں, تجارت کی بات کریں, سیدھا سیدھا مال بیچنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے, 2 نمبر کو اوریجنل کہہ کے جھوٹ بول رہا ہے, قیمت جھوٹی بتا کے جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ بھی ایسا بولتے ہیں کہ سچ ماننے کا دل کرتا ہے. آج تو سچ بول رہا ہوگا, یہ سچ تو دور کی بات, آج ڈبل جھوٹ بول رہا ہوگا. دھوکہ دیتے ہیں, لوگوں کو فریب دیتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے, جو کسی مومن کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر اور دھوکہ بازی کرے وہ ملعون ہے. اگر کوئی مال بیچے اس میں عیب ہے, مہربانی کر کے عیب بتا دیں. جو مال خریدنا جائز نہیں ہے تو اس کو نہ خریدیں. اب اس کے لیے ایک مشورہ اینڈ میں یہ دے دوں, باقاعدہ آن لائن تجارت کورس کرواتی ہے دعوت اسلامی. تجارت کورس کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے کیا حلال ہے. پتہ ہی نہیں ہوگا کیا حلال ہے کیا حرام ہے تو بچیں گے کیسے. دوران اجتماع نگران شورا نے شرکاء کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ طاریہ میں داخل کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بنایا اور دعا کروائی. نیز اختتام پر صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا. مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتے رہیے اور اجر پائیے. فیضان مدینہ حیدرآباد سندھ پاکستان میں شعبہ تعلیم کے تحت 15 جنوری 2026 کو ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں مفتی محمد نوید اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی اور ان کی جانب سے کیے گئے سوالوں کے جوابات بھی دیے. سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے آفندی ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 15 جنوری 2026 کو شعبہ تعلیم کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف اسکولوں کے پروفیسرز, ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس نے شرکت کی. اس موقع پر شعبہ تعلیم کے ذمہ دار اسلامی بھائی بھی موجود تھے. سیشن میں مفتی محمد نوید اتاری نے مختلف موضوعات پر اسلامی بھائیوں کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی. اس موقع پر مفتی محمد نوید اتاری نے اسلامی بھائیوں کی جانب سے کیے گئے سوالوں کے جوابات بھی دیے. الحمدللہ ایسے سیشنز ہونے سے ہمارے معاشرے میں ایک خوبصورت اچھی تبدیلی آئے گی. خاص طور پر ٹیچرز کی اگر بات کروں, یہ معمار ہوتے ہیں, کریٹر ہوتے ہیں اور نئی نسل ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. الحمدللہ جب ان کی تربیت کرتی جائے گی تو ہمارا معاشرہ پورا سدھارے کی طرف جائے گا. اس سیشن میں الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور ٹیچرز مختلف علاقوں سے آئے تھے, انہوں نے بھی رزق کی برکتیں لوٹی. فیضان مدینہ کراچی میں مدنی چینل کے اسٹاف کے لیے ایک تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور اسلامی بھائیوں کی دینی, تنظیمی و اخلاقی رہنمائی کی. اس موقع پر آتش زدگی سے ہونے والے ہنگامی حالات کے حوالے سے شرکاء کی رہنمائی بھی کی گئی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد راشد کی اس رپورٹ میں. 19 جنوری 2026 کو فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں ہونے والے سیشن میں مدنی چینل کے شرعی ایڈوائزر مفتی شفیق اتاری, نگران مجلس اسد مدنی, اراکین مجلس اور مدنی چینل اردو, بنگلہ, انگلش اور کڈز اور بزرگوں کے مدنی چینل کے دیگر اسٹاف نے بھی شرکت کی. سیشن کا آغاز تلاوت و نعت شریف سے ہوا جس کے بعد دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی, تنظیمی و اخلاقی رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے معاشرتی پیمانوں کے مطابق بھلائی کا تصور الگ ہے جبکہ بارگاہ الہی میں بھلائی اور کامیابی کا معیار بالکل مختلف ہے. یاد رکھیے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح اگر کوئی کسی تکلیف میں ہے تو اس کا مطلب اللہ اس سے ناراض ہے, یہ ضروری نہیں ہے. اب اللہ پاک کی بارگاہ میں فضل کیا ہے, کس پر فضل ہے؟ قرآن مجید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یعنی اصل فضل والا وہ ہے جس کا سینہ ایمان سے بھرا ہوا, جو ایمان والا ہے. بیان کے اختتام پر کراچی میں ہونے والے واقعات کو دیکھتے ہوئے مدنی چینل کے اسلامی بھائیوں کی فائر فائٹنگ اور آتش زدگی کی صورت میں کیے جانے والے ہنگامی اقدامات کے حوالے سے بھی رہنمائی کی گئی. دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے کنز المدارس بورڈ کے زیر اہتمام ملک بھر میں بوائز اینڈ گرلز کے امتحانات کا آغاز ہو گیا ہے. فیضان مدینہ کراچی میں 1100 سے زائد طلباء کرام پیپرز دے رہے ہیں. تفصیلات بتائیں گے امجد قادری اپنے اس رپورٹ میں. دعوت اسلامی کے شعبہ کنز المدارس بورڈ پاکستان کے ملک بھر میں سالانہ امتحانات 2026 کا سلسلہ جاری ہے. ناظمین امتحانات طلبہ کرام کی رہنمائی اور نظم و ضبط کو بہتر بنانے کے لیے اپنے فرائض منصبی نبھاتے رہے, جبکہ ناظم اعلیٰ کنز المدارس بورڈ نے فیضان مدینہ کراچی میں امتحانی مراکز کا دورہ کیا اور ناظمین امتحانات سے ملاقات کی. ناظم اعلیٰ کنز المدارس بورڈ کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ الحمدللہ کنز المدارس بورڈ جو دعوت اسلامی کا اپنا بورڈ ہے, اس کی طرف سے آج سے پورے ملک میں
سالانہ امتحان کے حوالے سے سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اس وقت تو ہم دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں. اگر پورے ملک کی بات کریں تو پورے ملک میں الحمدللہ اس وقت 884 امتحانی مراکز ہیں جس میں پیپرز کا سلسلہ جاری ہے، اور جو اس کے اندر طلبہ اور طالبات جو امتحان دے رہے ہیں ان کی تعداد 1,90,000 سے زیادہ ہے، اور جو عملہ اس پر کام کر رہا ہے، جو اسٹاف اس پورے امتحان کو مینیج کر رہا ہے، ان کی تعداد 4,463 ہے. تو یہ پورا ایک سینیریو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا امتحان کا، یعنی 1,90,000 اسٹوڈنٹ اس وقت امتحان دے رہے ہیں. اور اس وقت جو ہم فیضان مدینہ میں پہنچے ہیں تو الحمدللہ یہاں پر یہ جو پورا سیٹ اپ ہے امتحانی مراکز کا، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. دور حدیث میں ہو رہا ہے، یہ جو ہمارا بیسمنٹ ہے یہاں پر پیپر چل رہے ہیں عین مسجد کے اندر، اور 1000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ اس وقت یہاں پر امتحان دے رہے ہیں. فیضان مدینہ کراچی میں 4 امتحانی مراکز بنائے گئے ہیں جس میں 1100 سے زائد طلبہ پیپرز دینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. حیدرآباد، ملتان، لاہور، اسلام آباد اور دیگر شہروں کی طرح فیضان مدینہ کراچی میں بھی پرچے کا آغاز صبح 9 بجے ہوا اور 12 بجے تک جاری رہا. امتحانی پیپر کو حل کرنے کے لیے طلبہ کرام دل جمعی سے پرچہ حل کرتے نظر آئے. پیپر کے اختتام پر طلبہ کرام کا مدنی خبروں سے کہنا تھا کہ الحمدللہ پہلا پرچہ بھی بہت اچھا ہوا. آج کا پیپر الحمدللہ بہت اچھا ہوا. اساتذہ کی محنت بھی تھی پورے سال کی، اور ہم نے بھی اپنی ذاتی کوشش بھی کی، گھر والوں نے بھی کوشش کی. الحمدللہ جب سے کنز المدارس وجود میں آیا تو میں نے جامعۃ المدینہ میں ایڈمیشن لیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کنز المدارس کی وجہ سے ماسٹرز کی ڈگری ہمیں حاصل ہوگی جو کہ عربک اور اسلامک اسٹڈیز کی ہوگی. پیپر اللہ کا شکر الحمدللہ بہترین ہو گیا ہے. پہلا پیپر تھا اور تھوڑا ڈر بھی تھا کہ پیپر مشکل نہ آ جائے، لیکن اللہ کا شکر پیپر بھی ایزی آیا. اور تیاری جس طرح ہمارا استادوں نے ہمیں نصاب بتایا اور جو ہمیں ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے یاد کرنا، جس طرح انہوں نے ہماری اصلاح فرمائی تو اسی طرح ہم نے یاد کیا اور تیاری کی. واضح رہے کہ اس وقت ملک بھر میں 884 امتحانی مراکز میں 1,90,020 طلبہ کرام امتحانات میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ 4,463 امتحانی عملے کے افراد بھی اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہیں. پاکستان کے مختلف شہروں میں دعوت اسلامی کے تحت نفل روزوں کے سلسلے میں سحری اجتماعات کا انعقاد. اسی سلسلے میں پچھلے دنوں بھی مختلف مقامات پر سحری اور تہجد اجتماعات کا انعقاد کیا گیا، جن میں مختلف شعبجات کے اسلامی بھائیوں، طلباء کرام اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی. سحری و تہجد اجتماعات میں سنت و بھرے بیانات، باجماعت نماز تہجد کی ادائیگی، نفل روزے کے لیے سحری، نماز فجر کے لیے جگانا، تلاوت قرآن پاک، باجماعت نماز فجر، تفسیر سنانے کے حلقے اور شجرہ قادریہ طاریہ پڑھنے کا سلسلہ ہوا. یہ مناظر آپ بھی دیکھیے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا اكرم الخلق ولمن ألوذ به.
میڈیا ڈپارٹمنٹ آف دعوت اسلامی پاکستان کے نگران نے 6 جنوری 2026 جمرود خیبر پختونخوا پاکستان میں پریس کلب جمرود کے صدر اور دیگر صحافی اسلامی بھائیوں سے ملاقاتیں کی اور انہیں دعوت اسلامی کا تعارف پیش کرتے ہوئے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا۔ 6 جنوری 2026 کو میڈیا ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی پاکستان کے نگران نے دیگر ذمہ داران کے ہمراہ پریس کلب کے صدر ظاہر شاہ آفریدی، نائب صدر علی اکبر آفریدی، جنرل سیکریٹری شہزاد آفریدی، فائنانس سیکریٹری شفاعت آفریدی، پریس سیکریٹری کرامت آفریدی اور دیگر صحافیوں سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے گفتگو کی۔ میڈیا ڈپارٹمنٹ کے نگران مجلس نے پریس کلب جمرود کے صدر ظاہر شاہ آفریدی کو دعوت اسلامی کے الیکٹرانک میڈیا یعنی مدنی چینل اور اس کی نشریات کے بارے میں بتاتے ہوئے اردو، انگلش، بنگلہ، کڈز اور بزرگوں کے لیے پیش کی جانے والی نشریات کے بارے میں بھی آگاہ کیا اور FGRF کے فلاحی کاموں پر بریفنگ بھی دی، جبکہ شرکاء کو فیضان مدینہ کراچی و لاہور کا وزٹ کرنے کی دعوت بھی دی، جس پر شرکاء نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ آخر میں نگران مجلس نے شرکاء کو مکتبۃ المدینہ کی کتاب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پیاری سیرت تحفے میں پیش کی۔ اپنے ناظرین کو بتائیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت پنجاب پاکستان کے شہر دنیا پور کے علاقے محلہ راجپوتانہ میں قائم ہونے والی جامع مسجد فیضان قرآن کا 7 جنوری 2026 کو افتتاح ہوا اور 5 وقتہ نمازوں کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ دوسری جانب دنیا پور میں ہی ایک اور مسجد کے تعمیراتی کام جاری ہیں جس کا ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے وزٹ کیا۔ اس حوالے سے مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت پنجاب پاکستان کے شہر دنیا پور کے علاقے محلہ راجپوتا میں تعمیر ہونے والی مسجد میں نمازوں کا آغاز کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں شعبے کے صوبائی ذمہ دار، ڈویژن ذمہ دار سمیت دیگر اسلامی بھائیوں، مقامی شخصیات اور دیگر عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے مساجد کی تعمیرات، آباد کاری اور اس میں حصہ ملانے کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو مسجد آباد کرنے، اس کے دینی کاموں میں حصہ ملانے، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے اور دینی ماحول سے وابستہ ہونے کی ترغیب بھی دلائی۔ باجماعت نماز ادا کی گئی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے دعا کروائی۔ آخر میں شعبے کے اسلامی بھائیوں نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا 1500 مساجد فیضان میلاد بنانے کا ہدف عطا فرمایا تھا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی مسجد فیضان قرآن، اسی فیضان میلاد تحریک کے تحت اس میں آج یہاں پہ نمازوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ جہاں پر بھی مسجدیں بن رہی ہوں آپ بھی ساتھ دیجئے دعوت اسلامی کا اور مسجد کے ساتھ تعاون فرمائیے۔ اس موقع پر مقامی اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ ہم اس میں 5 وقت کی نماز بھی ادا کریں گے۔ اللہ پاک اس مسجد کو رہتی دنیا تک قائم و دائم اور آباد رکھے اور نمازیوں میں اضافہ فرمائے۔ دوسری جانب پنجاب پاکستان کے ہی شہر دنیا پور میں بھی شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت جامع مسجد فیضان عشق رسول کی تعمیرات جاری ہیں۔ ذمہ داران مبلغ دعوت اسلامی نے مسجد کا وزٹ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس حوالے سے ذمہ دار اسلامی بھائی نے مدنی خبروں کو بتایا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 1500 مساجد فیضان میلاد بنانے کا ہمیں عزم عطا فرمایا تھا۔ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے اس میں بھی نمازوں کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ افریقہ کے مختلف مقامات پر سفر کرنے والے قافلوں کا حوالہ آپ کو بتائیں، جہاں راہ خدا میں سفر کی سعادت پاتے ہوئے عاشقان رسول نے نیکی کی دعوت عام کی اور سنتوں کی دھومیں مچاتے ہوئے عاشقان رسول کی دینی کاموں میں مصروفیت بھی رہی۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد طارق قطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ دنوں ماہ دسمبر کے مختلف ایام میں ساؤتھ افریقہ کے شہروں جوہانسبرگ اور کیپ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ سمیت افریقی ممالک ملاوی اور یوگنڈا کے مختلف شہروں میں مبلغین دعوت اسلامی اور مقامی عاشقان رسول کا قافلوں میں سفر ہوا۔ مبلغین دعوت اسلامی اور مقامی عاشقان رسول نے اجر و ثواب کے حصول کے لیے درس و بیانات سمیت سنتوں آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت کرتے ہوئے علم دین کی برکات کو بھی پایا، جبکہ دوران قافلہ ہی عاشقان رسول نے مسجد سے باہر جا کر دکان اور دیگر مقامات پر چوک درس دیا، نیز مقامی اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے انہیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے، قبر و آخرت کی تیاری کرنے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی اختیار کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ مختلف حلقوں کے دوران مبلغین دعوت اسلامی نے شرکاء قافلہ عاشقان رسول کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں نماز سمیت مختلف امور کے بارے میں معلومات دیں اور مزید فرائض علوم سیکھنے کا ذہن دیا، جس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ ادھر افریقی ملک ملاوی کے شہر ویلنٹائر کی امیر حمزہ مسجد میں شعبہ فیضان اسلام کے تحت نیو مسلمز کے لیے ایک کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں شریک نیو مسلمز اسلامی بھائیوں کو
کو اسلام کی بنیادی اور ضروری معلومات دی گئیں اور مختلف سنتوں آداب کے حوالے سے بھی بتایا گیا اور شریک اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی کاموں کے لیے نیکی کی دعوت عام کیجیے اور اجر پائیے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 21 جنوری کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔